الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد بھائی۔ ادارے محترم، آج مجلس بہت تاخیر سے شروع ہوئی لیکن ہم اپنے ہی وقت پہ ختم کریں گے، اطمینان رکھیے انشاءاللہ۔ ایک بار اور آپ سے گزارش کریں گے، بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اجداد پیغمبر کے ایمان پر ہم بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور آج وہاں تک پہنچ گئے جناب عبد المطلب کی کچھ گفتگو کریں، کچھ مختصر ہی کر پائیں گے۔ یہ جناب عبد المطلب کی شخصیت ایسی ہے کہ صرف ان کے اوپر ایک خمسہ ہم پڑھ چکے ہیں، پورا 5 مجالس صرف ایک شخصیت کے اوپر، لیکن بہرحال وہ بھی کم لگی تھی، لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آپ تک کچھ مطلب پہنچا دیں کہ عبد المطلب کون۔ پہلے تعارف میں یوں کرا دوں کہ جنگ حنین، احد کے بعد وہ دوسری جنگ جس میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، ہے نا۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000، فتح مکہ کے بعد گئے تھے نا حنین کی طرف، طائف کی طرف لڑنے کے لیے، اور مکے والے بھی ساتھ ہو گئے تھے، ظاہر ہے وہ بھی سب ساتھ، تو 12,000 کا لشکر تھا، اور اپنے لشکر کی تعداد پہ مسلمانوں کو تھوڑا سا گمان بھی ہوا کہ اب ہمیں کون ہرائے گا ہم اتنی بڑی تعداد میں، لیکن وہ جناب بنی حوازن اور بنی ثقیف کے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے حنین کی وادی میں، پہاڑوں پہ 5,000 تیر انداز، جیسے یہ پورا لشکر وادی میں داخل ہو، انہوں نے اپنے تیروں پر رکھ لیا۔ اب یہ جناب ایسا بدحواس ہوا لشکر، تمام تاریخوں میں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، بدحواس ہوا لشکر کے، سارا بھاگا، سارے بھاگ گئے، اور کھڑے رہنے والے کھڑے رہ گئے، 2-4 جو آپ جانتے ہیں۔ حضور ایک اونچے پتھر پہ کھڑے ہو گئے، ٹیلا بھی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اونچا پتھر، اس پہ کھڑے ہو گئے کیونکہ بھگدڑ مچ گئی تھی، سارا لشکر بھاگ رہا تھا، ایسا بھاگ رہا تھا کہ جو مکے سے نئے نئے اسلام قبول کر کے آئے تھے وہ خوش ہو رہے تھے، بلکہ ان کے جملے بھی تاریخ میں موجود ہیں کہ اب یہ مسلمان جدے کے ساحل پہ ہی، سمندر پہ ہی آگے دم لیں گے اب یہاں سے جو بھاگے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سامنے جو کھڑے رہنے والے تھے وہ کھڑے تھے، اور مولا عارفان علی بن ابی طالب ایک سپر بنے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، رجز بھی پڑھ رہے تھے۔ ایک ہی جنگ ہے بس حنین، اللہ کے رسول نے جس میں رجز پڑھی ہے، نہ اس سے پہلے کسی جنگ میں پڑھی نہ اس کے بعد کسی جنگ میں پڑھی، صرف حنین میں رجز ہے آپ کی، حنین میں آپ نے رجز پڑھی۔ آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو کے آپ نے رجز پڑھی، وہ تاریخ، ہر تاریخ میں موجود ہے آپ کے جملے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور سنو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیوں کہا؟ اور بتائیے پھر مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا بزرگ آگے آ جائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی، سننے والا مجموعہ تھوڑا سا آگے آ جائے، پھر مہربانی کریں مجھ پہ، مہربانی کریں، یہ بچوں کے سامنے میرے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کچھ بزرگ حضرات آگے آ جائیے، میرے سامنے بیٹھ جائیے، تو مجھے لگے گا یہ سب میری خالی ایسے شکلیں دیکھ رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ رجز میں کہیں اور پڑھتا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا۔ خیر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور سنو میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کیوں عبد المطلب سے تعارف کرایا؟ عبد المطلب وہ شخصیت ہے جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی پورے عرب پہ، واقع فیل کے بعد، کہ پورا مکہ بھاگ گیا تھا، پورا مکہ دوڑ گیا تھا، پہاڑوں پہ دوڑ گئے تھے سب، اکیلے عبد المطلب کھڑے تھے میدان میں۔ ابھی پورا واقعہ پڑھیں گے فیل کے ہاتھی والوں کے مقابلے میں، اور یہ اتنی بڑی شخصیت، میں نے کہا تھا کہ کعب ابن لوئی سے سال کا آغاز ہوا تھا نا، اس وقت تک چلا جب تک یہ فیل کا واقعہ نہیں ہوا۔ فیل کے واقعے کے بعد عام الفیل شروع ہوا، جو آپ سنتے رہے تھے، عام الفیل، یکم عام الفیل، 2 عام الفیل، یعنی یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ پورے عالم عرب کا بچہ جانتا تھا اس واقعے کو، بچے کو معلوم تھا، اور جانتے تھے کہ عبد المطلب وہ ہے جو اکیلا اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یاد دلایا ان کو کہ میں وہ ہوں، عبد
عبد المطلب کا بیٹا وہ عبد المطلب جو ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں نہیں بھاگا تھا، میں تمہارے مقابلے میں کیسے پشت دکھا دوں گا؟ صلوات بھیجیے محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ فخر، یعنی اللہ کا رسول، حالانکہ رسول ہیں، جناب عبد المطلب رسول نہیں ہیں، لیکن کیونکہ عرب وہی زبان سمجھتے تھے، عربوں کو وہی آتا تو ان کے دل بیٹھ گئے تھے، رجس سن کے دل بیٹھ گئے تھے کہ ہاں یہ اسی عبد المطلب کا بیٹا ہے، یہ میدان چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ اور جو سامنے کھڑا ہے علی، وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے، دونوں کے دادا عبد المطلب ہے نا۔ تو انہیں معلوم تھا کہ جب تک یہ دو شخصیتیں کھڑی ہیں فتح کا خواب ادھورا ہے، اور اسی رجس کو سن کے لوگ واپس پلٹے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول بھی میدان میں، علی بھی میدان میں ہے، تو جب تک علی میدان میں ہے شکست قریب نہیں آ سکتی تھی، لہذا سب پھر پلٹ پلٹ کر واپس آئے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب آپ کو لے کر چلیں کہ عبد المطلب یعنی کون؟ عبد المطلب کا اصل نام میں نے عامر بتا دیا۔ عبد المطلب یوں ہوئے تھے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کل، جلدی سے بتا دوں کہ مدینے میں تھے نا، وہاں شادی کی تھی جناب ہاشم نے، لیکن جب 11-12 سال کے تو ماں نے خود بھیجا۔ جب مکے والوں کو معلوم ہوا، مکے والے آئے تھے کہ نہیں ہاشم کی امانت ہے، یہ سردار ہے ہماری قوم کا، اس کو ہمیں دو، شیبۃ الحمد کو یا عامر کو۔ تو جناب ماں نے کہا ٹھیک ہے یہیں سے چلے جاؤ، زیادہ دیر رکو گے تو قبیلے والے رکاوٹ کریں گے، تم جاؤ۔ اس لشکر کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ مکے پہنچے تو کیونکہ مطلب لینے آئے تھے نا آپ کو، تو جب مطلب ان کون ہیں؟ ان کے چچا ہاشم کے بھائی، کل بتایا تھے نا ہاشم کے بھائی تھے مطلب۔ تو مطلب کے ساتھ جب ان کو دیکھا تو لوگ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے، لاتے تھے نا لوگ غلام، تو کہتے یہ عبد المطلب، ہاضا عبد المطلب کا، نہیں عبد المطلب نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے بھائی، یہ میرا غلام نہیں۔ لیکن وہ عبد المطلب اتنا مشہور ہوا کہ وہ عبد المطلب ہی لوگوں کو یاد رہ گیا، اصل نام اور لقب لوگوں کو یاد نہیں۔ اصل نام ہے عامر اور لقب ہے شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کی وجہ بھی میں نے بتایا۔ یہ خلاصہ کہ کیسے آئے تھے۔ جب یہاں آئے تو ان کے کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن کے احکام ہیں، یاد رکھیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن کے احکام، یعنی زمانے جاہلیت میں آپ نے وہ احکام دیے۔ اور جب فتح مکہ ہوئی، اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے کہ کیا کیا جائے، تو وہی حکم بتاتے تھے جو کہا میرے دادا نے کیا کیا تھا، ابھی بتاتا ہوں وہ احکام۔ میرے دادا نے کیا کیا تھا، کہا آپ کے دادا نے تو یہ کیا تھا، کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اب یا اللہ کو اتنا پسند آتا تھا عبد المطلب کا فعل کہ وہی قرآن میں آ جاتا تھا، اور یا پھر عبد المطلب جانتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس لیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ یہ کیا تھا کہ طواف برہنہ کرتے تھے بدبخت، ایک گروہ، سب نہیں، ایک گروہ تھا جو برہنہ طواف کرتا تھا، کپڑے اتار کے طواف کر رہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنی سرداری کی طاقت سے روکا ان کو، خبردار اللہ کا گھر ہے، کیا تماشا لگایا ہوا تم نے، کیا بدتمیزی لائے۔ یعنی ہر زمانے میں ایسے ایسے جاہل لوگوں کا وجود ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو دین کا نام دیتے ہیں، اپنی مرضی کو مذہب کا نام دیتے ہیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو روکے گا ٹوکے گا اس کے خلاف ماشاءاللہ سوشل میڈیا زندہ باد۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسا تو یہ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ سب تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گردشی ایام ہے، سب گھوم گھوم کے آتا ہے، بلڈنگیں بدلتی ہیں، سڑکیں بدلتی ہیں، عمارتیں بدلتی ہیں، انسانی فکر وہی کی وہی ہے، انسان ویسے ہی ہے، انسان ویسی حرکتیں کرتا چلا جاتا ہے ہر زمانے میں۔ خیر جناب، تو آپ نے پابندی لگا دی، خبردار۔ اور کپڑے رکھتے تھے باقاعدہ، کپڑے پہنو جاؤ، احرام باندھو جاؤ، پھر حرم میں جاؤ، پابندی لگا دی۔ بڑی چیچی پی پی کی لوگوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن جانتے تھے کہ عبد المطلب سے لڑ نہیں سکتے، عبد المطلب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اپنی بات پہ اڑ گیا تو اڑ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، طواف کے وہی 7 چکر تھے، ایک طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں، 7 شوط، ایک شوط کہتے ہیں ایک چکر کو، تو 7 شوط کا ایک طواف ہوتا تھا۔ لیکن وہ ہوتے 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 بدل دیا لوگوں نے عبادت، نہیں میں تو زیادہ کروں گا، آج بھی ہوتے نا ایسے، میں عبادت یوں کروں گا، میں عبادت میں یہ ڈالوں گا، میں یہ عبادت میں نکالوں گا، تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جناب کسی نے 20 چکر لگانے شروع کر دیے، کسی نے 15، کوئی 2 لگا کے تھک کے بیٹھ گیا، کوئی 4 لگا کے، یعنی طواف کی چکروں کی تعداد گم ہو چکی تھی۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا خبردار، یہ کیا کرتے ہو تم لوگ، کیا تم نے بدنظمی پھیلائی ہے، 7 چکر کا ایک طواف ہوگا، آج سے میں اعلان کر رہا ہوں 7 چکر کا۔ تو پھر وہ شروع کہاں سے کریں، تو آپ نے اپنی تلوار نکالی،
حجر اسود سے ایک لکیر کھینچی دور تک، کہا یہاں سے شروع کرو گے، یہاں پر آؤ گے تو ایک چکر ہوگا۔ اور آپ دیکھیے اسلام آنے کے بعد جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا طواف کتنے چکر ہوگا، کہاں سے شروع کرے، کہاں ختم کرے، کہا جو میرے دادا عبد المطلب نے بتایا تھا وہی اللہ کا حکم ہے، اور آج تک وہ لکیر بنی ہوئی ہے۔ آج بس وہ پتھر کی کالی لکیر بنا دی تاکہ طواف کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہیں پر ختم کرنا ہے۔ یہ ہے عبد المطلب، کافر تھے تمہارے باپ دادا محمد و علی کے نہیں۔ دونوں نعرے مکس ہو گئے بیٹا، پھر سے نعرہ لگاؤ تو مجھے ذرا سا حوصلہ ملے۔ اب سمجھو، ابھی دیکھیے میں کہاں تک آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ طواف کے چکر مکر کے یہاں سے ہوگا طواف، ادھر سے جائے گا تکتم یعنی چھپا ہوا۔ میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ بنی جرہم سے بنی خزاعہ نے کعبے کا اقتدار چھین لیا تھا، تو بنی جرہم نے جاتے جاتے حریث ابن عمرو جو آخری سردار تھا اس نے کیا کیا تھا، سونے کے 2 ہرن، یہ وعدہ تھا آپ سے آج بتا رہا ہوں، آپ بھول گئے ہوں گے مجھے یاد ہے، سونے کے 2 ہرن، سونے کی 7 تلواریں، سونے کے اور جو چڑھاوے تھے نا خانہ کعبہ کے، وہ سب کیا کیا حریث ابن عمرو نے ڈالے زمزم میں، اور زمزم کو پاٹ دیا، ایسا پاٹا کہ اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ اتنے سالوں تک زمزم چھپا رہا کہ اس کا نام پڑ گیا تکتم۔ یہ تاریخوں میں ہے بھائی، اپنے پاس سے نہیں پڑا رہا، اس کا نام پڑ گیا تکتم یعنی چھپا ہوا۔ عبد المطلب کو بشارت ہوتی ہے کہ زمزم نکالو، زمزم کھولو۔ عبد المطلب نے قوم کو جمع کیا کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے، بشارت آ رہی، مجھے خواب آ رہا ہے، مجھے خواب آ رہا ہے۔ اب ہم اس کاموں میں نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ہم اس کام میں نہیں پڑھتے۔ پھر خواب، تیسری بات، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا جس کا نام ہے حارث، ابھی تک ایک بیٹا، بعد میں تو 13 ہو گئے نا، 10 یا 13 کے نام ملتے ہیں، تو ایک بیٹا تھا حارث کو ساتھ لے کے چل بیٹا اللہ کا حکم ہے کرنا ہے۔ اب وہ خانہ کعبہ کا صحن، اوجھڑیوں کا بازار، جیسے آپ کے یہاں بقرعید میں ماشاءاللہ لگ جاتا ہے نا، گلی گلی میں، سڑک پہ، یہاں سے اٹھاؤ سڑک پہ پھینکو، وہاں سے اٹھاؤ چوراہے پہ پھینکو، ہے نا، یہ سب ہوتا ہے نا آپ کے یہاں۔ تو خانہ کعبہ میں قربانیاں کرواتے تھے نا عرب، نظر کی، نذرانے کی، اس کی تو سب اوجڑیاں پڑی رہتے تھے۔ تو جہاں زمزم کی نشاندہی خواب میں کی گئی تھی جناب عبد المطلب کو، وہاں اوجڑیوں کا، خون کا ڈھیر تھا۔ 2-3 دن تو دونوں باپ بیٹوں کو صفائی میں لگے اور ہنستے تھے قریش، یہ دیکھو کیا ہوا عبد المطلب کو، یہ زمزم ڈھونڈنے چلا ہے، لیکن وہ لگے رہے دھن میں مگن۔ تو ایک ہی بیٹا ساتھ تھا، تو دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، پالنے والے مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں اللہ کی راہ میں ایک قربان کر دوں گا۔ اب بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے، کیوں یہ منت مانی۔ جب مسلمان تھے تو یہ منت کیوں مانی، بتا رہے ہیں آپ کو کیوں مانی منت مانی، سب کو معلوم ہو گیا۔ لگے رہے اپنے بیٹے کے ساتھ، کھدائی کرنا شروع کی، ہوتے ہوتے آخر مہینے 1.5 مہینے بعد زمزم نکل آیا۔ اب جب زمزم نکلا تو سونے کے ہرن، سونے کی تلواریں، سونے کی اور چیزیں، منو سونا نکل آیا بھائی۔ اب تو قریش جمع ہو گئے کہ نہیں بھائی ہمارا بھی حصہ ہے، سونے میں ہمارے باپ دادا کا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں، تمہارا کیوں ہو گیا، تم نے تو کسی نے میری مدد ہی نہیں کی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ لگا رہا ہوں 3 مہینے تک، اس زمزم کو کھودتا رہا ہوں، نہیں کوئی نہیں۔ جھگڑا ان کا، نکل آئے تلواریں۔ عبد المطلب نے کہا نکل آئے تلواریں، کوئی بات نہیں دوں گا۔ ابھی بتاتا ہوں کیوں، دیکھیے کون ہے عبد المطلب، اب آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے عبد المطلب، کا نہیں دوں گا۔ اب جب تلواریں چلنے کی نوبت آئی تو جانتے تھے سارے حجاز والے کی ہاشمی ہے بھائی، ان سے اگر جنگ کی تو قیامت ہو جائے گی، خون کی ندی بہ جائے گی مکے میں۔ بولو بھائی بیٹا بند کر دے، کیمرہ بند کر دو، بیٹا بند کر دو، روزانہ بتا رہا ہوں بچوں کو، روزانہ بیٹھے ہو اپنے ٹک ٹاکر بنانے کے چکر میں، لا حول ولا قوت۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ روزانہ بتا رہا ہوں، روزانہ بیٹھیں گے کیمرے لے کے۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد بلند آواز سے۔ میری سنو جو میں بات کر رہا ہوں، لگے میں اپنے ادھر ڈا کے فیس بک پہ ڈالیں، ادھر ڈالیں ادھر ڈالیں، یہی شوق رہ گیا، نہ پڑھنے کے نہ لکھنے کے۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے جناب، اب یہ جھگڑا بڑھ گیا، وہ شام چلو کاہنہ کے پاس، یہاں موجود ہے عبد المطلب،
یہاں فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تو جھگڑا ہے، وہاں چلو، شام چلو، جو فیصلہ ہوگا۔ تو عبد المطلب نے کہا چلو جہاں چلنا ہے چلو، مجھے کائے کی پرواہ۔ سفر شروع ہوا، کچھ ہاشمی خاندان کے لوگ ان کے ساتھ، کچھ ادھر قریش، ساتھ ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ راستے میں عبد المطلب کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا، صحرا کا سفر، پانی ختم۔ تمام سیرت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں میں، حوالے دینے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی نہیں جھٹلا سکتا میری بات کو، پانی ختم ہو گیا۔ انہی نے ساتھیوں سے کہا، ہم شہریوں سے، قریشوں سے کہا بھئی پانی ختم ہو گیا، کچھ پانی ہمیں دے دو، پیسے کیا ہوتا ہے؟ نا 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 نا، پانی کا ہی تو جھگڑا ہے، جھگڑا تو پانی کا ہے، وہ تو نہیں ملے گا، وہ تو نہیں دیں گے۔ ان کا اچھا۔ اب یہ چلتے چلتے حالت غیر ہو گئی، بیٹھ گئے، جانور بھی بیٹھ گئے ان کے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی اپنی قبریں کھود لو۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی اپنی قبریں کھود لو، جو مرتا جائے گا دوسرے دفن کرتے جائیں گے، آخری خود ہی اپنی قبر میں لیٹ جانا۔ قبریں کھود لی صحرا میں، بیٹھے، پھر ایک دم کھڑے ہوئے عبد المطلب، نہیں یہ بزدلی ہے، قبر کھود کے موت کا انتظار کرنا، جد و جہد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم جد و جہد کریں گے، پھیل جاؤ صحرا میں، تلاش کرتے ہوئے مریں گے، جد و جہد کرتے ہوئے مریں گے۔ کھڑے ہوئے، اپنی اونٹنی کے پاس آئے، اس کو اٹھایا، خاص اشارہ ہوتا تھا نا چھڑی سے اٹھانے کا، جب اٹھایا اونٹنی کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سب نے یہی لکھا، پھر بتا رہا ہوں آپ کو، سب نے، مورخین نے بھی، سیرت نگاروں نے یہ واقعہ سب نے لکھا، عبد المطلب کے اونٹنی کے قدموں سے چشمہ جاری ہو گیا میٹھے پانی کا، اور سب نے پانی پینا شروع کیا۔ ان کو بھی دیا، قریش لو تم بھی لے لو، تم بھی پیو، پانی نہیں دے رہے تھے، لو ٹھنڈا میٹھا پانی پیو۔ تو وہ آدھے تو وہی بیچارے شرمندہ ہو گئے کہ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ پانی کس کا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، پانی کس کا ہے۔ اب جناب لیکن پھر بھی شرما حضوری کائنہ کے پاس پہنچے، کائنہ کہ نہیں، سب اس کا ہے، پانی بھی اس کا ہے، سونا بھی اس کا ہے، کسی کا اس میں حق نہیں۔ واپس آئے عبد المطلب، واپس آنے کے بعد اعلان کیا میرا ہے۔ اب کسی کو شک ہے؟ نہیں، اب سب جھکائے کھڑے، نہیں بھائی کوئی شک نہیں، اور جو نیوٹرل تھے وہ بھی چھوڑ کر نہیں، عبد المطلب فیصلہ ہو گیا، یہ سونا بھی آپ کا، سب پریشان ہے، اتنا سونا منو سونا ویسے ہی مل گیا اس کو عبد المطلب کو۔ عبد المطلب نے کہا میرا ہے، ہاں۔ اس سونے کو پگھلوایا، پتریاں بنوائی، سارا سونا خانہ کعبہ کے دروازے پر لگوایا، جو آج تک لگا ہوا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ علی اور محمد کے باپ دادا کا سونا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ معلومات دے رہا ہوں کہ لوگوں کو نہیں معلوم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں بتاتا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سارا سونا کیا کیا، کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ چڑھاوا اللہ کے گھر کا ہے، لہٰذا اللہ کے گھر کی ملکیت ہے، کسی کو حق نہیں کہ چڑھاووں سے اپنی بلڈنگیں، اپنے گھر ہیں، اپنی ضرورت خیر لگ گئی کہیں نہ کہیں جا کے، چلیے کوئی بات نہیں، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ چڑھاوے اللہ کے گھر کے ہیں، تمہارے نہیں ہیں، تو جب اللہ کے گھر کے لیے آ رہے تو اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہوں گا، استعمال کرو۔ سارا سونا چڑھا دیا، حیران عرب کے قریش کے عرب حیران ہو گئے، اتنا من سونا دروازے پہ چڑھوا دیا سارا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سونا کس کا ہے جو لگا ہوا ہے؟ یہ منوں کے حساب سے سونا، یہ وہ سونا ہے جو عبد المطلب نے لگایا تھا دروازے، کسی کی مجال نہیں۔ ہاں اس میں کچھ اضافہ کر دیں گے، تار وار سے لکھنے وغیرہ کا اضافہ کر دیتے ہوں گے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ سونے کا دروازہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ تو اگر یہ بدعت ہوتی تو اللہ کا رسول سب سے پہلے آ کے دروازہ اکھڑواتا کہ اللہ کے گھر کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں، کیونکہ میرے دادا نے چڑھایا تھا، لہذا بالکل صحیح ہے، اور اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ جو سونا یہاں پہ چڑھایا جائے وہ خانہ کعبہ پہ لگایا جائے گا، تمہارے گھروں میں نہیں جائے گا۔ کچھ کو تو سمجھ میں آئے گی میری بات انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پانی زمزم کس کا؟ سب نے ایک زبان کا، بھئی آپ کا عبد المطلب، آپ کا، اور بھی دو چار واقعہ تھے، میں وقت کی وجہ سے نا خلاصہ کر رہا ہوں، اور بہت سارے طائف میں بھی ایک ایسے واقعہ ہوا تھا جناب عبد المطلب کے، ان کے بہت واقعہ تھے، میں نے کہا نا میں نے 5 پہلی سے پڑھی تھی۔ کہا زمزم، کہا بھئی آپ کا سقائے، کہا آج سے اس کو سقایت الحاج قرار دیتا ہوں،
آج سے ہمیشہ کے لیے یہ پانی تمام حاجیوں کا، تمام زائرین کا ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں۔ اور قرآن کی آیت نے بتایا جعلتم سقایت الحاج، قرآن نے بتایا کہ یہ جو زمزم ہے یہ حاجیوں کا ہے، یہ حاجیوں کے پینے کے لیے جو عبد المطلب نے کہا تھا وہی حکم برقرار ہوا۔ ایک اور حکم جو نافذ کیا، یہ زمانے جاہلیت میں یہ بدبخت کیا کرتے تھے، ابا کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، ابا مر جاتا تھا تو، یعنی دوسری جو بیویاں ہوتی تھی اپنی ماں سے نہیں، جس ماں سے پیدا ہوتے تھے اس سے نہیں، وہ جو دوسری بیویاں ہوتی تھی باقاعدہ ورثے میں بیٹوں کے پاس آتی تھی کہ بھئی چلو وہ پیدا نہیں ہوا شادی کر لو، تو یہ حرام ہے نا، حرام ہے۔ تو عبد المطلب نے اعلان کیا خبردار اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح مت کرنا، جائز نہیں ہے، دین ابراہیمی میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آخری آیت کی صورت میں بتایا کہ جو عبد المطلب کہہ رہا تھا وہی اللہ کا حکم ہے، ما تنکحو ما نکح آباؤکم، ان سے شادیاں نہ کرنا، ان سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی عبد المطلب اپنی سرداری کا، اگر وہ کہتے نا اللہ کا حکم ہے کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، لہذا اپنی سرداری کے منصب کا فائدہ اٹھا کے یہ احکام، کیونکہ جانتے تھے کہ اب زمانہ قریب آ رہا ہے، میرے بیٹوں میں آنے والے ہیں، پیغمبر بھی آئے گا، ولی بھی آئے گا، امام بھی آئے گا، ان کے لیے عبد المطلب زمین ہموار کر رہے تھے۔ اب سنو 10 بیٹے ہو گئے، اللہ نے اس کے بعد 10 بیٹے دیے، ایک قربان کروں گا، بچوں کو بلایا، جب سمجھدار ہو گئے سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ، کہتے ہیں 12-13 سال یا 14 سال کے بعد سمجھدار ہو گئے، سب بیٹوں کو جمع کیا، ہاں بھائی بیٹو، میرے بیٹو، عبد المطلب نے یہ نذر کی تھی کہ 10 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا قربان کروں گا، کون تیار ہے؟ 10 کے 10 آگے بڑھے، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، کہا بابا ہم حاضر، جس کو تو کہے گا وہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ کہا نہیں یہ نا انصافی ہو جائے گی، قرآن نکالا جائے گا، پورا مکہ جمع ہو گیا، لو بھیا یہ تو نئی کہانی آ گئی، یہ قرآن قرضی ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ اچھا، کیونکہ سردار دوسروں کے بیٹے قربان کراتے تھے نا، انہوں نے کہا یہ بڑی بڑی مصیبت ہو گئی، اگر کسی سردار نے اپنا بیٹا قربان کر دیا تو ہماری بھی مصیبت آ جائے گی نا، کیونکہ یہ لوگ ساری کہانیاں سناتے ہیں غریبوں کے لیے، اپنے لیے تھوڑی، اپنے بچوں کے لیے تھوڑی، قربانیاں مانگتے ہیں آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے، قربانی قربانی قربانی، پیٹرول کا بم گرا دیا قربانی دینی پڑے گی، تو دے دے بدبخت جو روزانہ 100 لیٹر پیٹرول مفت میں لیتا ہے سرکار سے، ہے نا، مفت میں ملتا ہے نا، ان کو تو دینے نہیں۔ خیر اب آپ لوگ کیا پتہ نہیں کیا سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو وہی کہہ رہا ہوں، وہی سے ان کو کچھ نہیں دینا، نہ گیس نہ بل کچھ نہیں، ان کو تو بھتے میں گھر کی سبزی بھی آتی ہے، ان کو بھتے میں گوشت بھی آتا ہے، ان کے بعد پورے کھیت ہے بھائی، تو کچھ نہیں خرچ کرنا، سب آپ کو قربانی آپ کو دینی ہے، ان بدبختوں کے بچوں کی خاطر ہمیں قربانی دینی ہے اپنے بچوں کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ خلاصہ۔ تو سارے سردار ڈر رہے کہ یہ کیا ہوگا بھائی، قرآن نکالا گیا، اب جب قرآن نکالا گیا عبداللہ کا نام، عبداللہ تیار ہو، بھائیوں نے کہا نہیں بابا ایسے نہیں، بابا اس کو نہیں، کہا کہ نہیں اس کا نام آ گیا، اس کو قربان کروں گا۔ جانتے تھے کہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت عبداللہ سے، نہیں، کہا اچھا ایک بار اور پورا کر، چلو ایک بار اور کر لیتا ہوں پورا، پھر کیا قرآن نام آ گیا عبداللہ کا، دیکھو اب پھر آ گیا، 3 بار قرآن کیا، اپنے ساتھ لے کر آئے عبداللہ کو، بالکل بہت لمبے واقعات ہیں جن کو خلاصہ کر رہا ہوں، ساتھ لے کر آئے خانہ کعبہ میں، اب پورے مکے میں ادھم مچ گیا، لو بھیا یہ کیا کر رہا ہے، اپنے بچے کو قربان کرنے جا رہا ہے، ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی نا کہ تو پھر رسم چل جائے گی، ہمیں بھی قربان کرنے پڑیں گے بچے، سب نے کہا عبد المطلب ایسا نہ کرو، اب نہیں بھائی ہو گیا، خیر جناب پورا مکہ جمع ہو گیا، سرداروں نے طے کیا کہ اچھا بھائی وہ کاہنہ جو ہے اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کچھ نہ کوئی راہ تو نکالو نا، کہا ٹھیک ہے کرا لو فیصلہ، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، فیصلہ کرنے گئے تو اس نے فیصلہ دیا، تاریخی فیصلہ، کہتے سنو 10 اونٹ اور عبداللہ پہ قرآ ڈالو، اگر عبداللہ پہ نکلے، اگر 10 اونٹوں پہ نکلے 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کو بچا لو، اگر عبداللہ کا نام آئے 20 اونٹ کر دو، 20 اونٹ کے بعد بھی عبداللہ کا نام آئے 30 اونٹ کر دو، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے 40 کر دو، 100 تک چلی گئی، کہ 100 اونٹ پر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر عبداللہ کو قربان کر دینا، آگے فیصلہ ہو گیا بھائی، چلو سارا مکہ جمع،
چلو بھائی قرآ ڈالا گیا، قرے کا بھی خاص انداز ہے جو میں نہیں بتا سکتا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. قرآ ڈالا گیا، پھینکے گئے تھے. لو بھیا عبداللہ نکلا ہے، وہ 10 ہو تیار ہو گئے سردار قریش کے، ہم دیں گے اونٹ، ہم دیں گے بھائی. چلو 20 اونٹ رکھو. پھر عبداللہ 30 اونٹ، پھر عبداللہ 40، اور وہ مطمئن پھر 50 اونٹ. اب دل دھڑکنے شروع ہوئے مکے والوں کے گلے، بھیا یہ کام ہو گیا، یہ عبداللہ کی قربانی ہو گئی. آج 70 80 90 سکتہ چھا گیا مکہ. 100 اونٹ عبداللہ. اب جب 100 اونٹ اور عبداللہ پہ قرعہ کیا گیا تو 100 اونٹ نکل آئے. سب خوش ہو گئے، بچ گئے عبداللہ. لیکن عبد المطلب کہتے نہیں، میرا اطمینان نہیں ہوا، ایک بار اور. اب عبد المطلب کا جگر دیکھیے آپ. لوگوں نے کہا بیٹا بچ گیا، گھر جاؤ بیٹے کو لے کے، کیا ہو گیا جاؤ. نہیں، ایک بار اور، کیا پتہ غلطی سے ہو گیا. دوبارہ پھر 100 اونٹ کا ایک بار اور. دیکھو پہلے بھی میں نے 3 بار کیا تھا. لوگ کہہ رہے ہو اللہ کے بندے جاؤ بھائی، گھر جاؤ یار، بیٹے کو لے جاؤ، کیا ہو گیا، ماں انتظار کر رہی ہے، ہو گیا قرعہ، جاؤ. نہیں، 3 بار. میں نے پہلے بھی 3 بار قرعہ کیا تھا، 3 بار ہوگا. تیسری بار بھی 100 اونٹ. آپ کو یاد ہے میں نے مضر کے باب میں بتایا تھا کہ وہ شخصیت ہے جس نے 100 اونٹیں دیت مقرر کی تھی، مگر بیچ میں وہ تحریفات آتی نا، لوگ اپنی مرضیاں شامل، ختم ہو گیا تھا. اب جب تیسری بار بھی 100 اونٹ نکلے تو اب اعلان کیا عبد المطلب، آج سے مقتول کی دیت میں 100 اونٹ مقرر کرتا ہوں، اور جو دیت مقرر کی عبد المطلب نے، اللہ کے دین میں بھی وہی دیت مقرر کی گئی. اس لیے مطمئن تھے، اس لیے نظر مانی تھی کہ زمانے جاہلیت کی رسم کو ختم کرو. یہ جو قربانیوں کی تم نظریں منوایا کرتے ہو لوگوں سے، ختم کرو اس کو. 100 اونٹ مقتول کا دیا کیا ہے، یا قصاص یا 100 اونٹ. یا قصاص ہوگا یا دیت پہ راضی ہو جاتا ہے مقتول کا خاندان تو 100 اونٹ اس کے دیت ہوگی. ہو گئی بات. اب آئیے، اب آپ کو اس مارکے کی طرف لے چلیں جس مارکے کے لیے ساری آپ کو زحمت دی، وہ بھی جلدی چلتے. ابرہہ ابن اشرم ہاتھیوں کا لشکر لے کے حملہ آور ہوا. وادی محصر میں آ کے ٹھہر گیا. وادی محصر کہ صبح حکم جب مزدلفہ سے نکلتے ہیں نا کہ یہاں ٹھہرو نہیں، جلدی سے نکل کے مینا میں داخل ہو جاؤ، تیز وہاں چلنا پڑتا ہے. اسی جگہ پہ اس کا لشکر آ کے ٹھہرا تھا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ نہیں، ایسے مزہ نہیں آیا. صلوات کو صلوات کی طرح بھیجیے، ذرا مجھے پتہ چلے کہ مجمع. جزاک اللہ. اچھا ویسے آپ سے زیادہ آواز مجھے جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا مجمع صحن میں، اس کی آواز مجھے زیادہ آ رہی ہے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. جزاک اللہ. جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اسی ارادے سے آتے کعبے کو ڈھاؤں گا، کیونکہ اس نے بنایا تھا، یمن میں بنا لیا تھا، مگر کوئی آتا ہی نہیں تھا. جعلی تھا نا، سب کچھ کر لیا اس نے، سارے حربے استعمال کر لی. نہیں، وہ یمن والے بھی وہیں آ رہے، انہوں نے کہا میں اس کو ختم کرتا ہوں، نہ ہوگا نہ لوگ یہاں آئیں گے، سب میرے پاس آئیں گے. اب مکے والے آپس میں لڑنے کے عادی ہیں، دشمن سے کہاں لڑ سکتے ہیں. جو آپس میں لڑنے کا عادی ہو جائے وہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا، وہ دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا کیا ہوا جناب، وہ بھاگ گئے سب. ہاتھیوں کا لشکر ٹھیکا اور سب پہاڑوں پہ. تو میں جی بھر کے ان کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ زمانے جاہلیت میں پہاڑوں پہ دوڑے تھے نا، تو ان کو کہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو پہاڑوں پہ دوڑ گئے. اب یہ سنت آج تک چل رہی ہے. جب بھی ملیں گے غاروں میں ملیں گے، پہاڑوں میں ملیں گے، میدانوں میں نہیں ملیں گے. میدان تو ہمارے ہیں نا. میدان کس کا ہے؟ میدان ذوالعشیرہ ہمارا، میدان بدر ہمارا، میدان احد ہمارا، میدان خندق ہمارا، میدان خیبر ہمارا، میدان مباہلہ ہمارا، میدان غدیر ہمارا، میدان کربلا ہمارا. میدان والی قوم ہمیشہ میدان میں جان جاتی ہے تو جائے، اسی لیے تو نقصان ہوتا ہے نا زیادہ، کیونکہ میدانوں میں پائے جاتے ہیں، غاروں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے بھیا کچھ اور نہ سمجھ لینا، یہ تورا بورا کے پہاڑوں کا ذکر کر رہا تھا. کس کا؟ تورا بورا کے پہاڑ اور غاروں کا ذکر کر رہا تھا. کہیں آپ اور نہ پہنچ جائیے گا، اگر کہیں آپ اور پہنچ گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟
سپاہی جاؤ خبر لے کے آؤ ابرانے میں جاؤ، باقی خالی ہو گیا مکہ، بھاگ گئے سارے، وہ کوہ ابو قبیس پہ چڑھے ہوئے، کوہ فاران پہ چڑھے ہوئے، ادھر ادھر چڑھے ہوئے، سارے بھاگ گئے، کوئی نہیں ہے مگر ایک حیرت سے ایک، وہ کون ہے؟ کہ ہاشم کا بیٹا۔ ہاشم کا نام میں نے بتایا نا پوری دنیا جانتی تھی نا اس زمانے میں، ہاشم کا بیٹا موجود، عبد المطلب۔ حیران ہو، جانتا تو ہوتا نا خاندان کو، کہ اچھا ایسی بات ہے، وہ نہیں گیا، کہ نہیں وہ نہیں گیا، وہ اپنے خاندان کے ساتھ وہیں پر ہے عبد المطلب، باقی سب بھاگ گئے۔ اچھا پھر ترکیب لڑائی، جاؤ اس کے غلاموں کو پکڑ لو، اس کے جانور وانور سب اونٹ پکڑ کے لے آؤ، چرائے ہوتے تھے نکلے ہوئے تھے کرو، وہ جناب اس کے سپاہی گئے اونٹ پکڑ کے لے گئے جناب عبد المطلب کے، وہ روتے پیٹتے غلام پٹا کے واپس پہنچے گا، آقا یہ ہو گیا، ابرہا کے سپاہی آئے تھے، سب اونٹ چھین کے لے گئے، ہمیں بھی مارا پیٹا۔ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا جناب۔ اس کے بعد وہ جناب ابراہیم کی ابا دوش پہ ڈالی، صافہ باندھا، ابراہیم کا ماما، ابراہیم کی عصا۔ جب اس حالت میں نکلتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب کوئی معرکہ ہے، اور نکلے وہاں سے اپنے گھر سے اور سیدھے وادی محصر کا رخ کیا سواری۔ ادھر سپاہیوں نے مخبری کی بتایا کہ عبد المطلب آ رہا ہے، تو اس نے کہا ابرہا نے کہ آنے دینا، روکنا مت، وہ اپنے خیمے میں اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ منظر کو ذہن میں لائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ اترے، اچھا وہ روکتے کیا؟ عبد المطلب کی جلالت اور ہیبت دیکھ کے کائی کی طرح سپاہی پھٹتے چلے گئے، روب اتنا، اکیلے چلے جا، کسی کی ہمت نہیں روکی، بیٹھا ہوا ہے بادشاہ مسند پہ۔ جو ہی اس کے خیمے میں داخل ہوئے، بادشاہ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن عبد المطلب کی ہیبت و جلال دیکھ کے ابرہا بے ساختہ کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چہرے کو دیکھ کے ڈر گیا، اپنے پاس بٹھایا، اور پھر دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ شخص کہے گا مجھ سے کہ حملہ نہ کرو تو میں حملہ نہیں کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، بھائی اس سے کون لڑے گا، یہ اکیلا آدمی ایسا ہے، بھاری پڑا ہے، حملہ نہیں کروں گا۔ بیٹھ گئے پاس، کیسے آنا ہوا؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا سپاہی لایا ہے کہ چور لایا ہے؟ کیا مطلب؟ سپاہی کے چور؟ کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ چرا لیے، میرے اونٹ چرا کر لے آئے تیرے سپاہی۔ سپاہی ہیں کہ چور ہیں؟ ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا سپاہی کون ہے چور کون ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس زمانے میں بھی ایسا سپاہی آتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے کہ سپاہی ہیں کہ چور لے آئے؟ کہ اچھا مل جائیں گے واپس، حکم دیا جاؤ، دے دو اونٹ، اور کچھ؟ کا اور کچھ نہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں اور کچھ؟ کا کمال ہے، پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں یہ اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے؟ عبد المطلب کہتے ہیں خود بتا دے بھائی کیوں آیا ہے، خود بتا دے کیوں آیا ہے؟ کہ کعبے کو ڈھانے آیا ہوں۔ کہ ڈھا دے۔ اس نے کہا کعبے کو ڈھانے آیا ہوں؟ کہ ڈھا دے۔ انا رب العبائر فاطلبها، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ طلب کرنے آیا ہوں۔ فللبیت رب فیمنعها، اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی روک لے گا تجھے۔ ایک عقیدہ دیکھیں نا، یقین دیکھیں عبد المطلب کا، ایمان دیکھیں آپ، وہ روک لے گا خود ہی۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں۔ ڈر گیا بھائی، اونٹ دو واپس، بھائی ان کو جانے دو۔ بعد یہ سارے اونٹ لے گئے، اب حملہ شروع ہوا۔ سنیے اب کون ہے عبد المطلب؟ کوئی نہیں مکے میں مقابلے والا۔ عبد المطلب کعبے سے پیٹھ لگا کر کھڑے، اکیلے، سینہ سامنے۔ جانتے ہیں آپ کہ زمانے جاہلیت میں بھی کعبے کی طرف پیٹ کرنا جائز نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اگر حرم میں بیٹھے ہوئے ہو تو سامنے ہو کعبہ، پیٹ نہیں کر سکتے آپ کعبے کی طرف۔ ہاں طواف کے دوران دھکا لگ گیا، بے قابو ہوتا ہو گیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن عمدن کوئی پیٹ نہیں کر سکتا۔ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ عبد المطلب نے کعبے کو پیٹ دکھائی، پیٹ دکھا کے کھڑے ہیں، سینہ سامنے۔ کیوں؟ بتا رہے عبد المطلب، یا اعلان ہے یہ کہ یاد رکھو اللہ کے دشمن کے مقابلے میں اگر اللہ کے گھر کو پیٹ دکھانی ہے تو دکھا دو، دشمن کو پیٹ نہ دکھانا، دشمن کو پیٹ نہ دکھاؤ، دشمن کو پیٹ نہ دکھاؤ، سینے پہ زخم کھاؤ۔
دشمن کو پیٹنا دکھاؤ، عبد المطلب نے سکھایا، بے شک اللہ کو گواہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پیٹ کر دو لیکن میرے دشمن کو پیٹ نہ کرنا۔ ابرہہ نے پوچھا سپاہیوں سے کیا حال ہے؟ کہا سب ہیں، کوئی نہیں خالی ہے، مگر انہوں نے کہا اب کیا مگر؟ کہا عبد المطلب کعبے سے پشت لگائے کھڑا ہے تیرے سامنے اکیلا۔ ابرہہ نے اعلان کیا عبد المطلب ہٹ جاؤ، میرے ہاتھی کچل دیں گے۔ کہا کچل دو، جب تک زندہ ہوں دفاع کروں گا، اللہ کے گھر کا متولی ہوں۔ حالانکہ چابی بھی نہیں تھی، عبدالدار کے پاس چابی تھی، لیکن اصل متولی جب پتہ چلتا ہے جب دین پر وقت پڑتا ہے۔ آج بھی دنیا کو پتہ چلا کہ نہیں چلا، اسلام کے ٹھیکیدار اور ہوتے ہیں، اسلام کے وارث اور ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یا سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ والا متولی ہونا اور بات ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں جب وقت آتا ہے، چھوڑا چھاڑا بھاگ گیا، اپنا سامان اٹھایا، دندوکچیاں چندے کی اٹھائیں، مال اٹھایا، جمع کیا، پوٹلی باندھی، بھاگو جان بچا۔ عبد المطلب بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں جو کعبے کے نام پر کھاتے ہیں، وہ اور ہیں جو کعبے کے نام پہ جان لٹاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ عبد المطلب کے لیے ابابیلوں کا لشکر آیا تھا۔ یہ سورہ فیل ہاتھی کی فضیلت میں نہیں ہے، یہ سورہ فیل عبد المطلب کی فضیلت میں آیا ہے۔ ورنہ اتنی بار کعبے پہ حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ میرے بھائی پڑھ دیں گے کبھی ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ یہ ہمت دکھائی تھی عبد المطلب نے، تنہا نے، لشکر بھاگ گیا اور زندہ چھوڑا اللہ نے ابرہہ کو، تو کہ چیختا پیٹتا بھاگ رہا تھا، جب پٹ کے بھاگا ہے کہ وہ بھائی نہ جانا، کعبے کی طرف نہ جانا، کعبے کی طرف نہ جانا، تو یہ ہے عبد المطلب۔ اور پھر عبد المطلب پیٹ کیسے دکھاتا؟ اگر شروع کی مجلسیں یاد ہے تو ذہن میں لائیے نا میرے جملے، کیا کہا تھا میں نے کہ یہ انوار مقدسہ گردش کر رہے ہیں ارحام مطہرہ میں، اسلاب شامخہ میں۔ جب عبد المطلب ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے تھے تو صلب عبد المطلب میں نور محمد اور نور حیدر کرار ہے یا نہیں ہے؟ اور جس صلب میں نور حیدر کرار ہو وہ کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس بہت دل چاہتا تھا لیکن پھر کبھی صحیح زندگی میں، کیونکہ شب عاشور ہے، مجھے زیادہ وقت مصائب کو بھی دینا ہے، تو دشمنیوں کی بنیاد وہاں پڑ گئی تھی۔ ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، کہ اللہ کیوں ان کو عزت دیے جا رہا ہے، اللہ کیوں ان کو عزت دیے جا رہا ہے؟ ہر قدم پہ، ہر قدم پہ، جہاں جہاں موقع ملا ہاشمیوں کا خون بہایا۔ آپ کو مصائب میں ربط پیدا کرنے کے لیے ایک جملہ بتاؤں آغاز میں، جانتے جب حسین پر وار کرے، جانتے سینکڑوں وار کیوں ہیں؟ کہیں 1900 زخموں کا تک کا ذکر کیوں؟ ایک ایک بدبخت آتا تھا جب حسین پہ وار کرتا تھا نا تو کہہ کے وار کرتا تھا یہ جو بدر میں تیرے بابا نے مارا تھا میرے دادا کو، یہ اس کا بدلہ۔ کوئی آتا تھا یہ میرے نانا کا بدلہ۔ یعنی اسلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، وہ اپنے بدر و احد کے مقتولین کے بدلے لے رہے تھے علی کے بیٹے حسین سے، کہ تیرے بابا نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا۔ اس لیے حسین کا جسم اتنے زخموں سے چور تھا کہ میں جو تشبیہ مقاتل نے دی ہے میں وہ تشبیہ دے نہیں سکتا، آپ کے سامنے مجبوری ہے، لکھا ہوا ضرور ہے مگر میں پڑھ نہیں سکتا۔ جب حسین اصغر کو سپرد لحد کر کے خیمے میں آئے ہیں نا تو قیامت کا منظر تھا۔ جب حرم کو معلوم ہوا کہ بس اب حسین جا رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی یا حسین کی، اور حسین کی رخصت کا ادنا سا منظر یہ لکھا ہے کہ حسین اس طرح خیمے سے نکل رہے تھے جیسے بڑے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ یہ بھی ادنا سی تشبیہ ہے، کوئی کیوں؟ اب بیبیوں کو معلوم ہے کہ اب کوئی نہیں، حسین کے بعد اب کوئی نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے اس کے تصور سے بیویوں بچوں کا جو حال ہوگا آپ سمجھ سکتے۔
اور حسین ایک ایک کو تسلی دے رہے ہیں. ثانیہ زہرا کو ذمہ دار بنا رہے ہیں, میری بہن زینب تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے, اب تمہیں سنبھالنا ہے, اس پورے معرکے کو تمہیں سنبھالنا ہے, یہ بیویاں بچے اور امام سب تمہارے سپرد ہیں. ایک صندوق منگایا جو ساتھ لائے تھے, اس میں سے لباس نکالنے شروع کیے. پرانا کوہنا لباس حسین نے نکالا اور وہ پہننا شروع کیا. اس کو بھی تار جگہ جگہ سے آپ پھاڑ رہے تھے, تار کر. حیرت سے ثانیہ زہرا نے پوچھا, بھیا یہ تو پہلے ہی بوسیدہ ہے, آپ اس کو تار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ قتل کرنے کے بعد یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹیں, اس لیے اس کو مزید بوسیدہ کر رہا ہوں تاکہ میرا لباس نہ لوٹے. کیا منظر ہے قیامت کا. آگے بڑھی ہے بہن, بھیا میرے قریب آئیے, باہیں گلے میں ڈالی. حسین نے سر کو جھکایا اور بے ساختہ بہن نے بھائی کے گلوئے مبارک کے بوسے لینا شروع کر دی اور روتی جاتی. حسین نے سبب پوچھا تو فرماتی ہیں, بھیا ماں نے وصیت کی تھی جب تجھے یقین ہو جائے کہ تیری آخری ملاقات ہے حسین سے تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لے. دونوں بہن بھائی رو رہے. کہا بہن مجھے بھی ایک وصیت کی تھی, اور اس کے بعد اپنے لبہائے مبارک بہن کے بازوؤں پہ رکھے. بڑی مشکل سے حسین رخصت ہوئے, اور جب خیمے سے باہر نکلے ہیں نا, بڑی حسرت سے دیکھا ہے دائیں بائیں چاروں طرف, اور دیکھ کر آواز دی ہے, عباس, علی اکبر, ابن اوسجا, زہیر, حبیب, ہلال, قاسم اور محمد, میں نے ایک ایک کو سوار کرایا تھا, آؤ اب اپنے مولا کو بھی تو سوار کراؤ. وہاں سے تو جواب نہ آیا. ممکن ہے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں, لیکن ہاں خیمے کا پردہ اٹھا اور چادر میں ملبوس زینب باہر نکلی ہے دوڑ. ذوالجناح کی بات تھام کر کہتی ہے, بھیا میں تجھے سوار کراؤں گی, میں تجھے سوار کراؤں گی. باغ تھام کر کھڑی. روانہ ہوئے میدان کی طرف. چند قدم چلا تھا, راہوار رک گیا. حسین نے کہا بس آخری زحمت دے رہا ہوں تجھے, مجھے قتل گاہ تک چھوڑ کے آ جا. اس حیوان نے اپنی نظریں زمین میں جھکا دی. جب حسین کی نگاہیں نیچے گئیں تو کیا دیکھا, قدموں سے لپٹی ہوئی ہے 4 سال کی بچی. اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو نہ لے کر جا, جو تجھ پہ سوار ہو کے گیا وہ واپس نہیں آیا. حسین اتر آئے, بچی کو آغوش میں. جب یہ پورا امتحان حسین کے سامنے لایا گیا تھا تو ایک دعا کی تھی, معبود ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں, اور جب تیری راہ میں چھوڑ کر جانا پڑے میں چھوڑ کر چلا جاؤں. سارے امتحان اللہ کی طرف سے تھے, سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا. بچی کہتی ہے, بابا اچھا جاتے جاتے کچھ میری پیاس کا بندوبست تو ہو جائے گا. وارث ابراہیم و اسماعیل اگر ٹھوکر مارے تو کیا بعید ہے کہ چشمہ جاری نہ ہو جائے. ٹھوکر ماری, چشمہ جاری ہوا, بچی آگے بڑھی. کہتے ہیں سکینہ پانی تو مل جائے گا, لیکن یاد رکھنا علی اصغر پیاسا گیا. کربلا کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی تو لکھ دے گا نا کہ ایک بچی تھی جس سے پیاس برداشت نہ ہوئی. پیچھے ہٹ گئی بچی, بابا اب کسی سے پانی نہیں مانگوں. زندگی رہی, کل یہیں سے شام غریبہ کا مصائب پڑھوں گا. میں آگے بڑھتا ہوں. حسین قتل گاہ میں پہنچے, آخری بار حجت تمام کی تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ جانتا نہیں تھا. جب حجت تمام کی, ادھر سے جواب آیا, بس کوئی بات نہیں, یا بیعت کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ملعونوں کیا سمجھتے ہو, میں یہ گفتگو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا. میں نے صرف اس لیے
یہ گفتگو کی کہ تم میں سے ایک بھی ایسا نہ ہو جو قیامت کے دن کہہ سکے کہ میں حسین کو جانتا نہیں تھا۔ اور آپ انصاف سے بتائیے اب حسین جیے تو کس کے لیے جیے؟ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، نہ علی اصغر ہے۔ لیکن سنو، جب زہرا کے لال نے رجز پڑھ کے حملہ کیا تو یہ 3 شب و روز کے پیاسے کا حملہ ایسا تھا کہ لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگا چلاتا ہوا۔ علمان الحفیظ کی صدائیں کوفے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگا۔ حسین واپس پلٹا، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو، میں نے ایک ایک وار پہ مرحبا کہا تھا، میں نے ایک ایک وار پہ تمہیں داد دی تھی۔ آؤ اب اپنے مولا کی جنگ بھی دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ دوسرا حملہ کیا حسین نے، تیسرا حملہ کیا۔ مقتل میں 2 یا 3 حملے حسین کے ملتے ہیں۔ بتا دیا علی کے لاڈلے نے کہ اب بھی چاہوں تو تلوار سے تمہیں زیر کر سکتا ہوں، بس ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب جو میں دینے والا ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یا یوں کہوں عرفا کی زبان میں، اے حسین پلٹا پلٹا، تو نے وعدہ پورا کرنے کا حق ادا کیا۔ ذوالفقار نیام میں گئی، بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، قریب آنے کی کسی میں ہمت نہیں، حسین کے قریب آئے، تیروں میں تول دیا حسین کو۔ یقین کرو میری بات کا، ایک ہی بات لکھی ہے مقتل نے کہ اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا، مگر اتنی طاقت تھی حسین میں، کوئی حسین کو گرا نہیں سکا تھا۔ پھر حرملہ کو طلب کیا، آگے بڑھ، ایسا کام کر۔ حسین گھوڑے سے نیچے گرے، اس نے آخری تیر کمان میں جوڑا، کہتا ہے میں نے کئی چکر کاٹے، ماروں تو کہاں ماروں، سارا جسم پہلے ہی تیروں سے پر تھا چاروں طرف سے۔ کئی چکر کاٹنے کے بعد پیشانی پر سجدے کی جگہ مجھے خالی نظر آئی، میں نے پیشانی کا نشانہ رکھ کے قریب سے جو تیر مارا، یہ تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک داخل ہو گیا۔ اس تیر کا لگنا تھا زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ اس وفادار حیوان نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ اب جب حسین آئے تو اس طرح سے تیروں پر معلق تھے کہ جس میں اتھر زمین پہ نہیں لگا تھا، تیروں پر معلق تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم نازنی زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے لال آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ ذوالجناح نے حسین کے گرد چکر کاٹنے شروع کیے، اپنی ٹاپوں سے کتنوں ہی کو کچل دیا، آخر تیروں سے چھلنی ہو کر ایک طرف گر پڑا۔ پھر وہ ہوا کہ علمان الحفیظ، ایک ہی صدا تھی زمین و آسمان کے درمیان، سرخ و سیاہ آندیاں چل رہی تھی، ہاتف غیبی کی ندا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ ثانی زہرا نے یہ صدائیں سنی، گھبرا کے خیمے سے باہر دوڑی، کچھ نظر نہیں آ رہا، گرد و غبار کا طوفان ہے، سورج کو گہن لگ چکا۔ واپس آئی خیمہ گاہ میں، سید سجاد کا شانہ پکڑ کر ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، قیامت ہو گئی۔ یہ کیسی آوازیں
ہیں سید سجاد کو سہارا دیا زینب نے، دوسری طرف سے ام کلثوم نے اپنی مسند سے کھڑا کیا، سید سجاد نے کہا ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے، اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا سید سجاد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جو زینب نے خیمے سے باہر کی طرف دیکھا، نو کے سنا پہ بھائی کا سر